ہم میں سے ہر وہ شخص جو توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے وہ دراصل آدم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جو اپنے گناہ پہ اڑا رہتا ہے اور تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہے تو وہ ابلیس کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ نہیں دیا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو سید ہیں اور ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہمارا تو گھرانہ بڑا اونچا ہے، ہم تو کئی قسم کی اپنی خوبیاں یاد کر لیتے ہیں اور اس پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، ہم تو اتنے پڑھے لکھے، ہم تو اتنا نیکیاں کا کام کرتے ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام نے ایسی کسی چیز کو اپنے لیے عذر نہیں بنایا کہ اللہ نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور پھر جنت میں بسایا تھا، حالانکہ کتنی نعمتیں ان کو ملی تھی اور از یونیک، وہ خوبیاں کسی اور کو نہیں ملی۔ لیکن اس کے باوجود جب بھول ہوئی تو فوراً مان گئے۔ ان کے پاس علم بھی تھا، علم آدم الاسماء کلھا، یعنی یو نیم اٹ، کسی کا گھر جنت کے اندر ہو۔ دنیاوی اعتبار سے موسٹ سکسیسفل پیپل ہیں کہ جن کو بہت بڑے بڑے ایکڑز میں گھر مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے مینشنز میں وہ رہتے ہیں، اور لوگ ان پہ رش کرتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ۔ اگر کوئی ڈگری ہو اور ایک نے کئی ڈگریاں ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے، یعنی مال بھی ہو، اوپر سے علم بھی ہو، اور پھر اوپر سے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ رابطہ بھی ہو۔ وہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، اور پھر یہ کہ سب لوگ ان کے مطیع بھی ہوں، انسان کیا فرشتے بھی آگے جھکے ہوئے ہوں، یعنی کتنی ساری چیزیں تھی تکبر کرنے کی۔ اگر وہ کرنا چاہتے تو ان ساری چیزوں کو کریڈٹ دے کے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے اور اللہ کے آگے جھکنے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے، لیکن انہوں نے اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں سمجھا کہ اس کی وجہ سے میری کوئی بڑائی ہے، بلکہ کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر تو راضی نہیں نا تو یہ جنت اور یہ فرشتوں کا سجدہ اور یہ علم اور یہ سب کچھ میرے کام نہیں آنے والا، یہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہی حال بندہ مومن کا دنیا میں ہوتا ہے، نہ وہ اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، نہ وہ اپنی ڈگریوں پہ اور اپنے علم پہ فخر کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی عہدے اور منصب پہ کہ میں اتنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں، اتنے لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے نا، لوگ بعض اوقات اپنا تعارف کراتے ہیں نا کہ میری یہ کمپنی ہے اور اتنے لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، تو ایک فخر کی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ تو فرشتے ان کے آگے جھکے تھے، وہ کہہ سکتے تھے میں تو وہ ہوں جس کے آگے فرشتے جھک چکے ہیں، لیکن نہیں۔ یہی انسان کی انسانیت ہے، یہی اصل میں اللہ کے ساتھ فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے آگے جھکنے والا ہو اور اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا ہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہمیں کتنی بھی عزت اور کتنا بھی شرف مل چکا ہو، لیکن اگر اللہ راضی نہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے گئے تو کوئی ٹھکانا نہیں، کسی نے کام نہیں آنا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے بھاگ کے تو نہ کوئی ٹھکانا ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ مگر تیری طرف، پناہ تیرے ہی پاس ہے۔ تو انہوں نے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے ادب کے ساتھ معاملہ کیا، اور یہی ہم سب پر لازم ہے کہ رب کی تعظیم کریں۔ اور یہ جو ہم اس عشرے میں ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہے ہیں، اس کا مقصد یہی۔ مجھے تو اس دفعہ اس کا مطلب بھی کچھ اور طرح سمجھ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں پوری طرح ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یعنی میں غور کر رہی تھی کہ کیوں آخر سب سے افضل کام ان دنوں میں تکبیر پڑھنا ہے، صدقہ خیرات کو، روزے کو، نماز کو، باقی چیزوں کو، یعنی وہ بھی اپنی جگہ نیکیاں ہیں، افضل ہیں، لیکن سب سے افضل کام تکبیرات پڑھنا ہے۔ تو جب ہم شعور کے ساتھ اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے 10 دن ہم پکارتے رہے اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کا حکم نہ مانیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ادب نہ کریں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے آگے نہ جھکیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالصتاً اللہ ہی کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کریں؟ کیونکہ ہمیں بڑوں کے سامنے بڑا بننے کی اور ان کی نظروں میں بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے نا، کہ کوئی بڑا ہمیں اکنالج کرے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو جب کوئی ان سے بات کرتے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ راضی ہیں کہ میں اس سے بات کروں یا میں یہ کام کر لوں۔ تو اسی طرح جو انسانوں کا غلام ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، میرے ماں باپ خوش ہیں میں یہ کام کر لوں، کوئی نہیں دیکھتا اللہ خوش ہے یا نہیں۔ عام طور پہ لوگ
صرف اپنے سے اوپر جو بڑا ہے اس کو دیکھ لیں گے. استاد خوش ہے، پیر خوش ہے، بزرگ میرا خوش ہے، فلاں خوش ہے، اگر وہ خوش ہے تو بس ٹھیک ہے، یہی میری جنت ہے. اور بعض اوقات لوگ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی ہماری جنت ہے ماں باپ، یہ اگر ہم سے خوش ہے ہماری مرضی جس کے چاہے حقوق مار لیں. تو یہ جو غلطیوں کو نہ جاننا، نہ پہچاننا، نہ ان پہ معافی مانگنا، نہ ان سے نکلنا، یہ ایک اپنی جان پہ ظلم ڈھانا ہے. تو کسی انسان کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ اپنی غلطی دیکھ سکے اور اس پر شرمندہ ہو جائے اور پھر اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کو اپنا رب مان لے اور پھر اپنی حالت کو پیش کرے، ظلمنا انفسنا، اللہ جان پہ ظلم ہو گیا، ہم نے غلطی کر لی ہے، اور پھر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور پھر امید رکھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور اگر نہ کیا تو پھر تو کوئی نجات کی جگہ ہی نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس لیے یہ دعا بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں. یعنی آدم اور حوا نے جو پہلی دعا کی ہے، انسانیت نے جو پہلی دعا کی، وہ اپنی غلطیوں کے اعتراف کی، کیونکہ جب بخشش ہو جاتی ہے نا تو باقی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. کیونکہ اگر ہمارے اوپر گناہوں کے ڈھیر ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے رزق دے، روزی دے، اولاد دے، فلاں دے، فلاں دے، تو ابھی تو آپ کا دروازہ ہی نہیں کھلا، تو آپ باقی چیزیں کہاں سے لیں گے؟ تو سب سے پہلے تو استغفار کر کے، اپنی غلطیاں مان کے، توبہ کر کے اپنے بوجھ ہٹائیں اور اپنی راہیں آسان کریں، اور پھر اللہ کا قرب ملے گا اور پھر رحمت اور بخشش آئے گی.